वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले शौकत बशर साहब कह रहे थे कि जो दौर चल रहा है उसमें किसी की इज्जत महफूज नहीं है। यकीनन जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो किसी की इज्जत अफजाई के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। नाज़ बलोच साहिबा, क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं हमारे हुक्मरान, सियासतदान? अवाम पहले ही सियासत और सियासतदानों से इतना मुतनफ़र हो चुके हैं, अब क्या ट्रेंड सेट हो रहा है? सीमीन, सबसे पहले तो मैं ये सवाल है मेरा मैं राना साहब से करना चाहती हूँ कि ये डिक्टेटर की पैदावार टीम की जो आवाज़ ये चिल्ला रहे होते हैं, इनसे मैं गुजारिश करती हूँ मुझे जवाब दे दें। मारवी मेमन कहाँ से आई हैं आपके पास? अमीर मकाम कहाँ से आया आपके पास? NRO के बानी जाहिद आमिद किस जमात में हैं? ज़रा इन सवालात के जवाब दे दीजिए ना प्लीज़। आपको बड़े एतराज़ात होते हैं PTI के ऊपर, बिला वजह के एतराज़ात आप कर रहे होते हैं, तो आप लोग खुद तो कोई काम ना करें तो अगलों के ऊपर आप लोग बातें करें, फिर तो समझ आए। लेकिन आप खुद तो देखें क्या आप लोग कर रहे हैं। मारवी मेमन का जवाब दे दें, कहाँ से आई हैं? चलें ठीक, जवाब ले लेते हैं। राना साहब, कहाँ से आए हैं ये तमाम लोग? सिमी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। सर आप बोलिए, आप जो कह रहे थे। अच्छा सिमी, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए अभी बिल्कुल ये पॉइंट जनरली रेज किया गया, ये लोग तो हैं ही एक डिक्टेटर की पैदावार। ज़ियाउल हक ने पाल पोस के उनको बड़ा किया, उसके बाद उसके साथ ये इक़्तिदार में रहे। फिर इन्होंने देखिए कि जो अभी जितनी टीम थी, ये जब आए इन्होंने कहा कि जो लोग परवेज मुशर्रफ के साथ थे हम किसी को नहीं लेंगे। अब इन्होंने तमाम हम ख्याल वो हमायूं सैफुल्लाह, हमायूं अख्तर, यहाँ पे पंजाब के अंदर कोई ऐसे पॉलिटिशियन जितने भी हैं सब इनके साथ चलेंगे। बात ये करने वाली नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है, अभी मेरा हल्का है जनूबी पंजाब का आखिरी जिला है भावलनगर, उसकी तहसील अरुणाबाद में अभी मैं मौजूद हूँ। असल में ये अपने फेलियर को छुपाना चाहते हैं और इल्जाम हमारे ऊपर धरना चाहते हैं। अब इशू ये है कि जब इनकी हुकूमत 5वां साल है, इलेक्शन जीते हैं, तो ये तरह तरह के सियासी करतब लोगों को दिखा रहे हैं। अभी आप ये देखें कि अभी इन्होंने जो बजट दिया है उसमें एजुकेशन के लिए टोटल 3% रखा है इन्होंने, हेल्थ के लिए 2.5% रखा है इन्होंने, और यकीन मानिए मेरे हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, स्कूल है तो उनकी 4 दीवारियां नहीं है। और इतना इन लोगों ने यहाँ फ्रॉड बजट दे के अपने आप को शो ये करना चाहते हैं कि हम लोगों ने पंजाब के लिए बड़ा कुछ किया है। फिर इनसे ये पूछें, कल एक खातून गुजरांवाला के अंदर जितनी खुदकुशियों का रुझान अब पंजाब के अंदर है, महंगाई और गुर्बत से तंग आए लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। कल एक खातून अपने 2 बच्चों को लेकर गुजरांवाला नहर के अंदर कूद गई है। तो खात्मे आला कहाँ पे, ये वो कहते हैं ना वजीर आला उर्फ खात्मे आला, और वही सियासी ड्रामे वो करतब। कभी ये ज़ियाउल हक जो साइकिल पे बैठ आलम तो पूरे पाकिस्तान का है, ये आलम तो पूरे पाकिस्तान का। और बजट की बात एक बात है तो बजट में समझती हूँ सिर्फ पंजाब बजट तो जो है वो है आपके सबके सामने आ चुका है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में तो रोजाना हमारे बजट आ रहे होते हैं। आपकी बात से देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं जहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, बात यहाँ भी शुरू हुई। देखिए सियासत है, 4 साल ये पाकिस्तान के सबसे बड़ा हुक्मरान सूबा जो कि 64% है उसके हुक्मरान है। जब इनका फेलियर हो गया, आपने बिजली की बात की, पिछले बजट में जो ADP निकलवा लें आप 2010-2011 साहब, बजट तो वफाक ने भी पेश किया, उससे भी कोई खुश नहीं है, और वो तो सिर्फ एक सूबे के हुक्मरान है, आप तो पूरे पाकिस्तान के हुक्मरान है। दाल की कीमत एक दिन 100 रुपए होती है, अगले दिन 110 हो जाती है। मैं कह रहा हूँ अगर हम एक दूसरे के दरमियान बोलेंगे तो आवाम तक बात चली जाए। बात सुन ले मेरी, आप बात यहाँ से शुरू है। देखिए इलेक्शन ईयर है, से तो सवाल पूछे मेरा सवाल का जवाब मुझे राना साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। शौकत बशर साहब से राना साहब की लाइन कटनी थी, इनके पास कोई जवाब नहीं है, सवाल का जवाब नहीं मिला क्या? सियासी ड्रामे करते हैं भाई आप लोगों ने। वो इनका ये फोटो शूट करने का इश्तहारी वज़ीर आला गुरबत का लोगों का मजाक उड़ाना। ज़ियाउल हक साइकिल पे बैठ जाया करता था, मसरूफ सैलाब आता तो मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं। अभी आप देखिए इन लोगों ने जो सियासी बंदर तमाशा वहाँ पे लगाया हुआ है मीनारे पाकिस्तान पे, सही कहा रहमान मलिक साहब ने, लोग इनके पास वहाँ आ नहीं रहे। शौकत बशर साहब, आपने फिर वही अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, बंदर का तमाशा लगाया। देखिए ये तो इस किस्म की लैंग्वेजेस यूज होती रहेंगी, लेकिन आप ये देख लें इलेक्टेड प्रेसिडेंट के मुतल्लिक ऐसी जुबान इस्तेमाल करेंगे, इंतहाई बेहुदा और घटिया जुबान इस्तेमाल करेंगे। परवेज मुशर्रफ जब डिक्टेटर था उस वक्त तो आप जाके जद्दा बैठ गए, 10 दिन से आपकी जेल नहीं काटी गई, मच्छर के काटने से आप भाग गए, उसके खिलाफ तो आप तहरीक चलाते नहीं है। आज अब तहरीक किसके खिलाफ चलाते हैं? एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट के खिलाफ। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की, चीफ जस्टिस सिटिंग उनको प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, ये कहते हैं हम नहीं मानते। क्या ये अदलिया के, ये पाकिस्तान में सिर्फ सबसे बड़े मामले यही है? पहले ये बंदूक वालों के साथ मिलकर मार्शल लगवाया करते थे, अब ये अदालतों के पीछे सियासत करते हैं। अपील हमने दायर की वैसे PTI ने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। हम तो कहते हैं कि अपील का फैसला आने दें। हमने तो पहले भी कभी इसके बावजूद कि हमें कभी अदालतों से रिलीफ नहीं मिला,
ریلیف ملتا ہے تو ریلیف برادران کو ملتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ان کا کوئی کیس ٹیک اپ نہیں ہوتا, انہوں نے فوج سے پیسے لیے یا کیا آپ یہ دیکھ لیں, مرنے کا انتظار کر رہے ہیں تو بیچارہ مر جائے تو کیس کو ٹیک اپ. ان کا کیس شہباز شریف کی اہلیت کا CA 95 اور 2012 پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر, اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جاتا. ہمیں اس کے باوجود کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, رانا صاحب تو چلے گئے لیکن چلے آپ سے میں سوال آپ کے بارے میں کر لیتی ہوں کہ جو آپ لوگوں نے جو کام آپ لوگ کے مفاد میں ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے, وہ کام تو فوری طور پہ ہو جاتا ہے. ابھی PM کو تاحیات بادشاہت کے مراد دینے کا جو آپ لوگوں نے سلسلہ نیا نکالا ہوا ہے, عوام بھوکوں مر رہی ہے, عوام خودکشیاں کر رہی ہے, بجلی ہے کہ نام کو ہے ہی نہیں بجلی, 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, اور جن ممالک میں آئل ریزروز موجود ہیں وہاں پہ فرنس آئل کے ذریعے جو ہے الیکٹریسٹی پروڈیوس نہیں کی جا رہی. ہم ایک ایسے ملک ہو کر جہاں پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, جہاں 40% بچے بھوکے سو جاتے ہیں راتوں کو, ایسے ملک میں ہم خسارے پہ خسارہ, بجٹ بھی ٹوٹل ڈیفیسٹ ہے, کوئی سرپلس نہیں ہے, پھر IMF سے قرضے لیے جائیں گے, پھر انٹرم حکومت آئے گی, پھر اس کو قرضے لینے پڑیں گے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہیں گی. اور مزے کی بات تو یہ کہ عوام اب ان سے اکتا چکی ہے, عوام کو ان دونوں کے چہرے سامنے آ چکے ہیں. عوام نہ ان کی ہے نہ ان کی ہے. عوام انشاءاللہ عوام کو امید صرف ایک ہی جماعت سے, پاکستان تحریک انصاف سے, کیونکہ عوام ان کی باری کی سیاست دیکھ چکی ہے. ایک ہی لیڈرشپ ہے جس کے اوپر امید ہے عوام کو, اور وہ عمران خان صاحب کی لیڈرشپ ہے, کیونکہ خان صاحب نے جب بھی کوئی بات کہی تو اس کو فلفل کر کے دکھایا, اور نیچرلی ایک نیچرل ہیرو کے طور پہ وہ عوام کے سامنے. عوام کو کوئی امید ان دونوں سے نہیں ہے. یہ بھلے جو بولتے رہیں, یہ ایک دوسرے کو علی بابا کہیں, یہ ایک دوسرے کو چور کہیں, تو ڈکیت کہیں, تو لٹیرا کہیں, ان کے آپسی لڑائی سے عوام کو کوئی سروکار نہیں. عوام تو چھٹکارا چاہتی ہے, عوام تو نجات چاہتی ہے ان دونوں ظالم حکمرانوں سے. میں تو سمپل یہی کہوں گی. ٹھیک, بسرا صاحب, ناز بلوچ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نیچرل ہیرو کے طور پر سامنے آئے اور عوام کو ان سے امیدیں. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی ایسا یہ کہہ دیا, نواز شریف صاحب کے لیے انہوں نے ایسا کہا کہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں فریقی نہ بنے ہو نواز شریف صاحب. وزیر اعظم نے بھی ایسی بات کہہ دی. مجھے میری بہن کے احساسات کا, جذبات کا پورا احترام ہے. جہاں تک یہ سونامی خان کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں یہ گھوڑا, یہ میدان, یہ جلسے کرنے سے, یہ 2-4 جو جلسے کر لیے, ابھی الیکشن سن لیں, الیکشن بہت نزدیک ہے. انہوں نے طرح کی باتیں کر دی. آپ کو اپنی 15 سال پہلے بھی عمران خان یہاں تک ملک سے باہر تو نہیں بھاگ گیا تھا. 1 سیٹ لی تھی پورے پاکستان میں عمران خان نے, اور آج بالکل آپ الیکشن آنے دیں. میں کہتا ہوں کہ جو باتیں ابھی انہوں نے کی, ہاں اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا شدید بحران ہے. آپ یقین مانیے, تو آپ حکومت میں مجھے بات مکمل کر لینے دیں. مجھے بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس وقت جس نے پوری قوم کو نفسیاتی اور ذہنی مریض بنایا ہوا ہے, اس میں میری کوئی قطعی دو رائے نہیں ہے. میرا حلقہ خود اس وقت اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. ہمارے تمام کاموں کو اس لوڈ شیڈنگ سے نقصان پہنچ رہا ہے, لیکن اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ کیا آج جو 64% کے حکمران ہیں, یا یہ جو عمران خان جو وزیر اعظم بننے چاہ رہے تھے پرویز مشرف ڈکٹیٹر کے ساتھ, اس سے پوچھئے کہ 10 سال اس نے 1 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کی. سونامی خان نے تو شیروانی بھی سنا تیار کر لی تھی اور پینٹ کوٹ ٹائی بھی تیار تھا, لیکن بیچارے بالکل آپ ہمارے لیڈر کو سونامی خان کہہ دیں, سونامی خان کہتے ہیں. ہمارے ساتھ عوام کی سونامی ہے تو وہ عوام کے خان صاحب ہیں, وہ عوامی نمائندے. عوام تو ساتھ ہے نا بھائی. آپ لوگ نکالیں, آپ لوگ تو کوئٹہ میں جس قسم کا جلسہ ہم نے نکالا, آپ تو حکومت میں, آپ تو ریڈی 100 بندے کی نہیں نکال سکتے کوئٹہ کے اندر. لائیو بیٹھی ہیں, میری اگر بات آپ سن لیں گی, میں نے اپنی بات بڑے حوصلے سے سنی ہے, تو میں آپ کو کریکٹ کر رہی ہوں نا. آپ مجھے چاہیے یہ جواب دے دیں, بس ساتھ آپ مجھے ایک جواب دے دیں. 6.5 ارب سے ہمارا جو ہے ناظرہ صاحبہ شوکت بشر صاحب کی بات سننے دیں. جی نہیں بتائیں نا جواب, وہ اس کا جواب دے رہے ہیں نا. 13 ارب تک کیسے ہمارا خسارہ چلا گیا؟ جواب اس چیز کا آپ ہی حکومت میں ہے, آپ سے نہیں سوال کریں گے تو کس سے کریں گے سوال؟ قصور نہیں ہے ان کو. وہ کہتے ہیں نا کہ نیا شوق ہے, ابھی ان کو بات کرنے دیں. باتوں کی تو یہ کھٹی کھا رہے ہیں یہ سارے لوگ, ہمیں پتہ ہے ان کے پاس ہے کیا. ابھی یہ صورتحال, وہ خورشید قصوری, ابھی وہ صحیح کہہ رہا نا سوالوں کی, اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. جتنا کچرا تھا اکٹھا کر کے, ابھی تو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, رانا صاحب پروگرام چھوڑ کے چلے گئے, ابھی وہ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اچھا سن لینا, ایک بات میں کہنا, ایک بات کی حد تک میں ان کی ویریفائی کروں گا. دیکھیں ان لوگوں نے سارا جو کچرا تھا وہ خورشید قصوری کی شکل میں ہو, وہ ہمارا ریجیکٹ کیے ہوئے لوگ مخدوم شاہ محمود قریشی ہو, وہ جاوید ہاشمی ہو, ان کو پکڑ کے یہ کہتے ہیں ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں. بھائی یہ چلے ہوئے کارتوسوں سے تبدیلی نہیں آتی. اگر آپ نے تبدیلی لانی تھی, ہاں
لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان ایک ینگ جنریشن آپ کے ساتھ تھی، اور آج یقین مانیے میں پھر بار بار کہوں گا اپنے حلقے ہارون آباد میں ان لوگوں کا جو گراف لوگ دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی، لوڈ شیڈنگ کا بحران تھا، اور ہم اس کو ویلکم کر رہے تھے کہ تبدیلی اگر ووٹ کے ذریعے آتی ہے، لوگ اگر عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں تو ڈیموکریٹک چینج ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے، لیکن یقین کرنا چاہیے آپ کو میں بڑے کھلے دل کا مالک ہوں، ہم لوگ سیاسی کارکن ہیں، ہم تو اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر ابھی الیکشن کے اندر آپ کو ووٹ پڑتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے حوالے اقتدار کریں گے، اور اگر آپ اقتدار میں آ گئے تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کیا۔ بسر صاحب، آئی آر آئی کی جو رپورٹ ابھی آئی ہے، آئی آر آئی کی رپورٹ کے مطابق موسٹ پاپولر پارٹی ان پاکستان تحریک انصاف ہے، اور آپ ہاشمی صاحب کی بات کریں، میں ون بائی ون آپ کے جواب دوں گی، آپ ہاشمی صاحب کی بات کریں، ہاشمی صاحب جیسے گریٹ ہیرو میں کہتی ہوں اس قوم کے لیے اثاثہ ہے، ان کو دیکھ کے نوجوانوں میں ایک انسپریشن ہے، عمران خان صاحب کی قیادت پہ عوام کو امید ہے، لیڈرشپ کے اوپر بات ہوتی ہے، اگر آپ کی لیڈرشپ کرپٹ ہو تو نیچے تک کرپشن ہوگی، اگر آپ کی لیڈرشپ صاف ہو، سچائی اس میں ہو اور اس کے اندر جذبہ ہو تو لیڈرشپ جو ہے آپ کی اچھی ہو، آپ کے نیچے تمام کیٹیگری جو بھی نیچے آتی ہے سب ایمانداری سے کام کریں گے، آپ بھلے کسی کو بھی پکڑ کے لے آئیں، عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں ہر کوئی صحیح کام کر کے دکھائے گا، یہ ہم آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، اور اگر لیڈرشپ ہی صحیح زبان استعمال کرے اور اخلاقیات کا ثبوت دے تو یقیناً پوری قوم اوپر سے لے کر نیچے تک تمام لیڈر یقیناً اخلاقیات کا ثبوت دیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اس پروگرام میں، لیکن ان سے رابطہ منقطع ہو گیا اور بار بار رابطہ کرنے پر بھی ان سے رابطہ بحال نہیں ہو سکا ہمارا، اور اس سے اس تمام باتوں کو بالکل آپ کا سوال ادھارا رانا ثناء اللہ صاحب پر جواب دے دے ماروی ویمن کہاں سے آئی ہیں، اس تمام صورتحال سے ایسا لگا کہ شاید یہ جو اخلاقیات بھولتے جا رہے ہیں سیاستدان، اور جو روش سیاست میں آ گئی ہے جس قسم کے الفاظ کی وہ جاری رہے گی، اور کوشش یہی ہونی چاہیے حکمرانوں کی بھی اور جو حزب اختلاف میں موجود ہیں ایک دوسرے پر الزامات کی سیاست نہ کریں بلکہ عوام کے مسائل کے اوپر سیاست کیجیے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔